أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم لوگ کل امامت پڑھ رہے تھے اور امامت کا کچھ حصہ ہمارا ہوا تھا. آج اس حصے کو کمپلیٹ کرتے ہیں. پہلے دیکھیے ہم نے یہاں تک ہم پڑھے تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلے آیت نازل ہوئی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کو جمع کیا, خطبہ حجۃ الوداع بیان کیا غدیر خم کے مقام پر, اور وہاں پر پہلے آپ پر آیت آ رہی تھی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ, کہ اگر آپ نے اس جو کچھ آپ کو خدا کی طرف سے نازل کیا گیا اسے پہنچا دیں, اور اگر یہ نہیں کیا تو گویا کار رسالت انجام نہیں دیا. پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا, اور پھر مولا علی علیہ السلام کو کہا کہ علی کہاں ہیں. مولا علی علیہ السلام آپ کے قریب آئے, آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ بلند کر کے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, میں جس کا مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں. اس سے مراد کیا تھی؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کے مولا ہیں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں سب کے مولا ہیں, سب کے آقا ہیں. آپ سردار انبیاء ہیں, تمام انبیاء کے بھی مولا ہیں, جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان کے مولا ہیں. تو گویا مولا علی علیہ السلام انبیاء کے بھی مولا ہو گئے, رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی مولا ہو گئے, بلکہ کائنات میں جتنی بھی ہستیاں جتنی بھی شخصیات ہیں ان میں ان سب کے مولا علی علیہ السلام مولا ہو گئے. یہ ہم نے نہیں کہا بلکہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اور جب یہ ہو گیا تو اس کے بعد آیت آئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. عقیدہ امامت آپ لوگوں نے کھولا ہوگا پیج نمبر 13. تو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. پہلے کہہ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو گویا کار رسالت انجام نہیں دیا. ایک دم پھر خداوند عالم فرماتا ہے کہ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل, آج جو ہے نا دین کو کامل کر دیا, مکمل ہو گیا, آج دین مکمل ہو گیا. یعنی آج سے پہلے حالانکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تمام طرح احکامات پہنچا چکے تھے, لیکن یہ بنیادی کام تھا کہ جو آپ کو جانے سے پہلے اس دنیا میں رحلت سے پہلے کرنا تھا. آپ کی رحلت 2 مہینے بعد ہو جانی ہے, ٹھیک ہے. 18 ذی الحج کو یہ واقعہ ہوا, ذی الحج کے بعد محرم ہوتا ہے, محرم کے بعد سفر. 18 ذی الحج کو یہ واقعہ ہوا غدیر خم کا, اور 28 سفر کو محرم پھر سفر. تو آپ کی جو ہے نا رحلت ہو جاتی ہے. تو 2 مہینے پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کا نچوڑ بتایا, جس میں آپ نے جو ہے نا وہ دیگر بہت سارے احکامات دی. اس میں مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا بھی اعلان کیا. یہ دیکھیں اب یہ اس میں پیراگراف لکھا ہوا ہے, 1 فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پیراگراف پر سے پڑھیں گے. شیعہ و سنی کتابوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک موجود ہے کہ میرے بعد 12 امام یا خلیفہ ہوں گے جو سب کے سب قریش میں سے ہوں گے. دیکھیں یہ کتاب یہ صرف جو ہے نا وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے روایت کہ آپ نے شیعوں سے روایت آئی ہے, نہیں, بلکہ یہ روایت کہاں سے آئی ہے؟ یہ روایت جو ہے نا سنی کتب میں موجود ہے, سنی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ میرے بعد میرے 12 خلیفہ ہوں گے, اور سب کے سب کہاں سے ہوں گے؟
सब के सब कुरैश से होंगे। कुरैश कौन सा कबीला है? कुरैश जो कबीला है ये खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कबीला, ये वही कबीला है कि जिससे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलोंग करते हैं, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलोंग करते हैं। यानी ठीक है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलोंग करते हैं। तो आप रसूल खुदा ये किताबों में भी बोला कि 12 होंगे, जैसे 12 हम लोग कहते हैं 12 अइम्मा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। हम चूंकि 12 इमामों के साथ मानने वाले हैं, देखिए इसमें जो है ना वो साथ में लिखा हुआ है ना कि हम कितने इमामों के मानने वाले हैं, हम 12 इमाम अइम्मा अलैहिमुस्सलाम के मानने वाले हैं, 12 अइम्मा अलैहिमुस्सलाम के मानने वाले हैं। इसलिए इसलिए हम असना अशरी कहलाते हैं, असना अशरी। हम क्या कहलाते हैं? असना अशरी। असना अशरी का मतलब क्या है? 12 इमामों को, 12 इमाम मासूम अलैहिस्सलाम को मानने वाला, 12 इमामों का मानने वाला। देखिए हम इसीलिए कहते हैं कि जो है ना वो 12 इमामों के मानने वाला, ये कौन होता है? ये शिया कहलाता है। ठीक है, 12 इमामों के मानने वाला शिया कहलाता है, ये आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा है। ठीक है, तो 12 इमामों के मानने वाले को हम शिया कहते हैं, इसीलिए हम अपने आप को शिया असनाशरी कहते हैं। शिया में भी मुख्तलिफ जो है ना वो हो सकते हैं, असनाशरी के अलावा भी होते हैं, हमारे आखानी या बोहरी हैं, ये 6 इमामों तक मानते हैं, इसके बाद इनका सिलसिला एक अलग अलग हो जाता है। बेटा ये कौन कर रहा है ये स्क्रीन को कौन छेड़ रहा है? स्क्रीन पर कोई कुछ नहीं करेगा। ठीक है, तो इसके बाद जो है ना हम इन तमाम तक असनाशरी हैं। इसके बाद देखिए लिखा हमारे अम्मा का ताल्लुक रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान यानी अहले बैत अलैहिस्सलाम से है। और अहले बैत के बारे में आपने हदीस सकलैन में इरशाद फरमाया है कि मैं तुम्हारे दरमियान दो गिरा कदर चीजें छोड़े जा रहा हूँ। ये हदीस सकलैन कब हुई? ये वही गदीर खुम में, जिसमें मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत का ऐलान किया गया, उसी में हुज्जतुल विदा में ये जो है कहा गया, मैं तुम्हारे दरमियान दो गिना कदर चीजें छोड़े जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब और दूसरे मेरे इतरत यानी अहले बैत अलैहिमुस्सलाम। बेटा फातिर ये क्या हो रहा है? फातिर ये क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारे दरमियान दो गिराकत चीजें छोड़े जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब और दूसरे मेरी इतरत यानी अहले बैत अलैहिस्सलाम। जब तक तुम इन दोनों से मुतमस्सिक रहोगे हरगिज गुमराह नहीं होगे, और ये दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे यहाँ तक कि हौज़ कौसर पर मुझसे आके मुलाकात करें। ये बार बार लकीरें नहीं डालें हम लोग इस पर, इसको बिल्कुल स्क्रीन शेयरिंग हुई है, इसको जो है ना वो नहीं करना। जी मिसम क्या कह रहे हैं आप? मिसम सारी क्लास खराब हो जाती है आप लोग ये जो।
جی کیا کہہ رہے ہیں آپ خانان؟ سر اس کو لیزر سے جی جی خانان کیا کہہ رہے ہیں؟ سر اس کو لیزر سے مٹا دیں. تھینک یو بیٹا. اب کوئی اور نہ کرے. ٹھیک ہے. اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کیا پتہ چلا کہ میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے اور سب کے سب وہ قریش سے ہوں گے. قریش کس کا قبیلہ تھا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اب اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں، بہت ہی قیمتی چیزیں، گراں قدر کا مطلب ہوتا ہے بہت قیمتی چیزیں، 2 چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میری اطاعت. اگر تم ان سے متمسک رہو. بیٹا یہ پھر شروع کر دیا یہ. دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک میری کتاب اور دوسرے میرے اہل بیت. تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک جو ہے نا وہ ان سے متمسک رہو گے. متمسک رہو گے. اب ان دونوں سے متمسک جو ہے نا وہ رہنا بہت ضروری ہے. اگر ہم قرآن کو چھوڑ کے اہل بیت علیہ السلام کو لیں گے یا اہل بیت کو چھوڑ کے قرآن کو لیں گے تو دونوں قابل قبول نہیں ہے. ہمیں دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. ٹھیک ہے. کس کو؟ قرآن کو اور اہل بیت علیہ السلام کو. اور یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اور یہ دونوں بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. یہ دونوں بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. یہاں تک کہ میں خالی اسکرین شیئرنگ بند ہی کر دیں. تم دونوں بھی ایک دوسرے سے جدا، یہ دونوں بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ قیامت والے دن حوض کوثر پر میرے پاس مجھ سے آ کے ملاقات کریں. بیٹا آپ لوگ اسکرین کو نہ چھیڑیں، بس بیٹھ جائیں آرام سے، سب اپنی اپنی جگہ بیٹھ جائیں، اسکرین میں کوئی ہاتھ نہ لگائے. یہ دونوں بھی اگر ہم نے اہل بیت کو چھوڑ کے قرآن کو لیا یا قرآن کو چھوڑ کے اہل بیت کو لیا تو دونوں قابل قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ عقیدہ امامت کا چیپٹر ہمارا یہاں پہ ختم ہو گیا. اب عقیدہ چیپٹر کے بعد جو اس کا ایک ذیلی عنوان ہے وہ ہے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ. امام زمانہ ہمارے زمانے کے امام ہیں. دیکھیں اس میں کیا لکھا ہے. اس میں لکھا ہے، بند کر دی میں نے شیئرنگ. امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم تعلمون. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم تعلمون. آپ لوگ بار بار اس کو ہاتھ لگا رہے ہیں نا اسکرین کو، اس لیے میں نے بند کر دی. میں نے بار بار کہا کہ اسکرین کو نہ چھوئیں، اسکرین کو نہ چھوئیں، لیکن آپ لوگ سمجھ نہیں رہے، اس لیے بند کر دی میں نے. آپ بڑا کرنے کے لیے، کوئی چھوٹا کرنے کے لیے مستقل اسکرین کو ہاتھ لگاتے ہیں، وہاں پہ یہاں پہ سارے نشانات آ جاتے ہیں. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ نے جو تمہارے لیے باقی رکھا ہے وہی تمہارے حق میں بہتر ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا باقی رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کہتے ہیں یہ آیت یہ آیت جو ہے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ کی شان میں نازل ہوئی ہے. ہمارے آخری امام حضرت امام مہدی علیہ السلام ہیں جو ہمارے زمانے کے امام ہیں. ہمارے آخری امام جو ہمارے زمانے کے امام ہیں، یہ آخری امام ہیں. ان سے پہلے 11 ائمہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے 12 جانشین ہوں گے، ان میں سے 11 جانشین اس دنیا میں تشریف لائے اور قوم نے ان کو چھین لیا، قوم نے ان کو شہید کر دیا.
اس کے بعد کیا ہوا 11 دیکھیے اس کی مثال اس طرح ہے کہ آپ اپنے گھر میں ہیں, اپنے گھر کے باہر لوگ جو آتے جاتے ہیں, آپ نے دیکھا بہت اندھیرا ہوتا ہے, تو آپ نے اپنے گھر کے باہر ایک بلب لگا دیا, کچھ شرارتی بچے آئے, انہوں نے آ کے وہ بلب توڑ دیا, آپ نے دوسرا بلب لا کے لگا دیا, وہ شرارتی بچے آئے, انہوں نے آ کے 11 دوسرا بھی توڑ دیا, پھر ایک اور لگایا, پھر ایک اور آ کے انہوں نے توڑ دیا, پھر آپ نے لگایا, پھر انہوں نے آ کے بار بار توڑ دیا. تو اس طرح آپ لگاتے رہے اور لوگ آ کے اس کو بار بار توڑتے رہے. اب آپ نے کیا کیا 12 لوگوں کو دکھایا کہ دیکھو یہ 12واں بلب لگا رہا ہوں, یہ میرے پاس محفوظ ہے, اور آپ نے وہ بلب اتار کے اپنے پاس رکھ لیا. آپ نے کہا یہ محفوظ ہے, لیکن اب جب تک تمہیں اس بات کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی کہ یہ تمہیں بلب کی ضرورت ہے, تمہاری گلی میں اندھیرا ہو رہا ہے, اب ہمارے ایسے اندھیرے کو دور کرنے کے لیے بلب کی ضرورت ہے, جب تک تمہیں اس بات کا خیال نہیں ہوگا اس وقت تک میں کسی کو نہیں بھیجوں گا, اس وقت تک میں یہ بلب نہیں لگاؤں گا. یہی ہوا, اللہ تعالیٰ نے 11 ائمہ علیہ السلام کو بھیجا, لیکن کیا ہوا لوگوں نے 11 ائمہ علیہ السلام کو 11 کے 11 کو شہید کر دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 12ویں کو بھیجا, اور بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ بلب اتار کے, اللہ تعالیٰ نے وہ امام کو بلا کے اپنے پاس جو ہے نا محفوظ کر لیا. کہا اب جب تک تمہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہوگا کہ یہ کتنا ضروری تھا ان کا ہونا, اس وقت تک میں ان کو نہیں بھیجوں گا. اب دیکھیں لکھا ہے ہمارے آخری امام حضرت امام مہدی علیہ السلام ہے, جو ہمارے زمانے کے امام ہیں. آپ کی ولادت 15 شعبان 255 ہجری کو عراق کے شہر سامرہ میں ہوئی. جو لوگ زیارتوں میں گئے انہوں نے دیکھا ہے کہ امام ایک سامرہ شہر ہے, اور اسی میں امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ کی ولادت ہوئی ہے. کب ہوئی ہے؟ 15 شعبان المعظم 255 ہجری. آج کون سی ہجری چل رہی ہے؟ 1442 ہجری. اور امام علیہ السلام کی ولادت کب ہوئی ہے؟ 255 ہجری میں. آپ کے والد امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے ساتھ 260 ہجری کو آپ غیبت صغرا میں چلے گئے. آپ کی ولادت کب ہوئی؟ 255 ہجری 255 ہجری. اور امام حسن عسکری علیہ السلام جو آپ کے والد گرامی تھے, ان کی شہادت کب ہوئی ہے؟ 260 یعنی 260 ہجری میں ان کی شہادت ہو گئی. آپ کی ولادت ہوئی 255 ہجری میں 255 ہجری میں, اور آپ کے والد گرامی کی شہادت ہوئی 260 ہجری میں. یعنی اس وقت امام علیہ السلام کتنی عمر کے تھے؟ صرف 5 سال کے. امام کی عمر مبارک کتنی تھی جب آپ کے والد گرامی شہید ہوئے؟ خانان عباس, آپ کو میٹنگ سے نکال رہا ہوں, آپ دوبارہ جوائن بھی نہیں کر پائیں گے. نکال دوں آپ کو؟ کیا حرکتیں کر رہے ہو؟ آپ کے والد گرامی کی شہادت کب ہوئی؟ 260 ہجری میں. اب جب آپ 5 سال کے تھے 260 ہجری میں آپ کے والد گرامی کی شہادت ہو گئی. اس کے بعد آپ غیبت صغرا میں چلے گئے. ابھی کون سی چل رہی ہے؟ غیبت کبرا. آپ غیبت صغرا میں چلے گئے. اب دیکھیں آگے کیا کہتے ہیں. اس دور میں یکے بعد دیگرے آپ کے 4 نائبین خاص شیعوں کے مسائل آپ تک پہنچاتے تھے, اور آپ ان کا جواب لکھ کر دیا کرتے تھے. امام علیہ السلام خاص افراد تھے. جب آپ غیبت صغرا میں چلے گئے 260 ہجری میں, تو آپ کے خاص نائبین تھے, خاص آپ کے جو نا وہ نمائندے تھے جن سے آپ ملاقات کرتے تھے. اور جتنے شیعہ تھے, اس وقت حالات بہت زیادہ سخت ہو چکے تھے, نگرانی بہت زیادہ شدید ہو گئی تھی, شیعوں کی نگرانی بہت زیادہ ہو رہی تھی, چونکہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے بعد یہ نسل آگے بڑھے اور سلسلہ امامت آگے بڑھتا رہے. تو آپ پر بہت زیادہ پابندی تھی, شیعوں پہ بہت زیادہ مشکلات تھیں. شیعہ اپنے ان شیعوں کو پتا ہوتا تھا کہ ان کے زمانے کا نائب خاص کون ہے. شیعہ اپنے مسائل جا کے ان کو دیا کرتے تھے, اور وہ ڈائریکٹ چونکہ امام سے ملاقات کرتے تھے, امام آ کے ان سے ملاقات کیا کرتے تھے, تو وہ امام تک مشکلات پہنچاتے تھے, اور امام اس کو حل کر کے ان کا جواب دیا کرتے تھے. پھر یہ اپنے جن شیعوں نے سوال کیا ہوتا تھا ان تک یہ پہنچاتے تھے. یہ خاص نائبین انہیں اچھا, ایک زمانے میں ایک نائب ہوتا تھا امام کا, امام سارے سب کچھ آ کے ان سے مشکلات پوچھتے تھے. پھر ان کے انتقال کے بعد دوسرا نائب بن گئے, پھر ان کے انتقال کے بعد تیسرے نائب بن گئے, اور پھر ان کے انتقال کے بعد چوتھے نائب امام علیہ السلام کے بنے.
اس طرح 4 نائبین امام علیہ السلام کے غیبت صغریٰ میں رہے ہیں. تقریباً 69 سال 69 ایئرس، تقریباً 69 ایئرس کے بعد 329 ہجری آپ کی غیبت صغریٰ آغاز ہوئی ہے 260 ہجری میں، اور 329 ہجری میں آپ کی غیبت کبریٰ کا آغاز ہو گیا. غیبت صغریٰ یعنی چھوٹی غیبت. چھوٹی غیبت میں کیا ہوتا تھا کہ آپ خاص نائبین سے آگے ملاقات کیا کرتے تھے. اب غیبت کبریٰ شروع ہو گئی، یعنی بڑی غیبت شروع ہو گئی جو آج تک جاری ہے. یہ کب سٹارٹ ہوئی؟ 329 ہجری 329 ہجری میں. آج کون سی ہے؟ 1442 ہجری. ٹھیک ہے، 329 ہجری میں غیبت کبریٰ شروع ہو گئی. غیبت کبریٰ میں کیا ہو گیا جو اب تک جاری ہے؟ غیبت کبریٰ کے زمانے میں امام علیہ السلام کی طرف سے شیعوں کو حکم ہے کہ وہ فقہا یعنی مجتہدین کی طرف رجوع کریں، اپنے تمام معاملات کو میں ان کو سرپرست بنائیں. اب کیا ہوتا ہے؟ پہلے اور اب نے فرق کیا تھا غیبت صغریٰ میں اور غیبت کبریٰ میں. غیبت صغریٰ میں امام علیہ السلام کا ایک خاص نائب ہوتا تھا، امام آگے اس سے سارے شیعہ سوالات کرتے تھے اور امام اس کو آگے جواب دیا کرتے تھے. غیبت کبریٰ میں کیا ہوا؟ غیبت کبریٰ میں امام علیہ السلام نے کوئی خاص نائب نہیں رہا. امام علیہ السلام نے کہا کہ میری غیبت کے زمانے میں فقہا کی طرف رجوع کرو، مجتہدین کی طرف رجوع کرو، فقہا کی طرف رجوع کرو. اور یہ حکم دے کے آپ علیہ السلام غیبت میں چلے گئے. اور ہمیں کس کے ثبوت کر کے گئے؟ مجتہدین کے. جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے جا رہے تھے تو اہل سنت نے کہا رسول اللہ نے کسی کو اپنا نائب مقرر نہیں کیا ہے. ہم نے کہا نہیں، خداوند عالم کے نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا تھا اور قیامت تک اس دین کو باقی رہنا ہے تو یقیناً کوئی نہ کوئی خدا کا نمائندہ ہونا چاہیے جو دین الہی کو اسی طرح اس کے ساتھ قائم رہ سکے. تو رسول اللہ نے ہمیں لاوارث نہیں چھوڑا، انہوں نے مولا علی علیہ السلام کو ہمارا سرپرست بنایا، ہمارا جو نا حاکم بنایا، ہمارا امام بنایا. اب جب یہ سلسلہ امامت چلتا رہا، امام مہدی علیہ السلام تک چلا. اب جب امام علیہ السلام پردہ غیبت میں جا رہے ہیں تو اس وقت پردہ غیبت میں جاتے ہوئے ایسا نہیں ہو سکتا کہ امام جو ہے نا وہ اکیلے کسی کو چھوڑ کر چلے جائیں. امام علیہ السلام اکیلے چھوڑ کر غیبت کبریٰ میں کسی کو جو ہے نا وہ لاوارث چھوڑ کے چلے جائیں. امام نے لاوارث نہیں چھوڑا بلکہ فقہا اور مجتہدین کے حوالے ہم کو کر کے گئے. فقہا اور مجتہدین کے حوالے امام علیہ السلام کر کے گئے. ٹھیک ہے، غیبت کبریٰ میں امام علیہ السلام کس کے حوالے کر کے گئے؟ غیبت کبریٰ میں امام علیہ السلام فقہا اور مجتہدین کے حوالے کر کے گئے ہیں. شیعہ و سنی کتابوں میں آپ علیہ السلام کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی موجود ہے کہ آپ ظہور فرمائیں گے تو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. آپ ظہور فرمائیں گے تو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. یہ صرف یہ نہیں کہ شیعہ کتب میں موجود ہے بلکہ یہ سنی کتب میں بھی موجود ہے. شیعہ اور سنی میں فرق کیا ہے کہ وہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ کے بارے میں، امام مہدی علیہ السلام کے عقیدے کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں اور وہ پردہ غیبت میں ہیں. جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تو پردہ غیبت کو چاک کریں گے اور ہمارے سامنے ظاہر ہو جائیں گے. لیکن اہل سنت کہتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کو آنا تو ہے لیکن ان کی پیدائش نہیں ہوئی ہے. ان کی پیدائش ہوگی اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ظاہر ہوں گے. اب ان کے یہ سلسلہ جو ہے نا، جس طرح ہمارا سلسلہ موجود ہے کہ امام مہدی علیہ السلام ہیں، ان کے والد امام حسن عسکری ہیں، ان کے والد امام علی نقی ہیں، ان کے والد امام محمد تقی ہیں، ان کے والد امام علی رضا ہیں، ان کے والد امام موسیٰ کاظم ہیں، ان کے والد امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں، ان کے والد امام محمد باقر ہیں، ان کے والد امام زین العابدین ہیں، ان کے والد امام حسین اور ان کے والد امام علی علیہ السلام ہیں. تو ہمیں یہ پورا سلسلہ پتہ ہے. ان کو یہ سلسلہ پتہ نہیں ہے، بس کہتے ہیں کہ کسی وقت پیدا ہوں گے، جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تو پیدا ہوں گے. ٹھیک ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ پیدا ہو چکے ہیں اور پردہ غیبت میں موجود ہیں. جب اللہ کا حکم ہوگا تو وہ ظاہر ہو جائیں گے. اور پھر کیا ہوگا؟ پھر اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. یہ دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی، ہر طرف ظلم ہوگا، ہر طرف ستم ہوگا، لیکن امام اس کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں نا، آپ کے بہت سارے ساتھی بچے وہاں پر مزار قائد پر دھرنا دیے بیٹھے ہوئے کہ ان کے بابا کو جو نا اغوا کر کے لے گئے اور وہ واپس ان کو بھیج نہیں رہے. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ظلم ہو رہا ہے. امام علیہ السلام آئیں گے تو نہ صرف یہ ہے کہ وہ اس ظلم کا خاتمہ کریں گے بلکہ وہ ظالمین کو سزا بھی دیں گے.
جنہوں نے جب سے لے کے اب تک جو جو مظالم کیے امام علیہ السلام سب کو سزا دیں گے, بچے کا کوئی نہیں. لیکن امام علیہ السلام کا ظہور ہوگا, اس سے پہلے ظہور ہونے کے بعد امام علیہ السلام باقاعدہ جنگ ہوگی. کس طرح ہوگی؟ اس مقصد کی خاطر آپ ایک عظیم جہاد کریں گے. آپ کو جب دنیا کو عدل و انصاف سے بھرنا ہے تو جو ظالمین ہیں وہ اتنی آسانی سے موقع تو فراہم نہیں کریں گے کہ آپ آئیں اور آ کے جو ہے نا وہ اپنی حکومت قائم کر لیں, عدل و انصاف کی حکومت قائم کر لیں. جو ظالم ہیں, ظلم کرنے والے ہیں, وہ تو اجازت نہیں دیں گے نا کہ ان پر ظلم ان کو سزا دی جائے. تو امام علیہ السلام اس کے لیے ایک عظیم جہاد ہوگا, باقاعدہ لوگ نکلیں گے, امام کے سپاہی ہوں گے, 313 وہ افراد ہوں گے. جیسے امام کے ظہور کا اعلان ہو جائے گا, 313 افراد فوراً امام کے پاس اجازت امامت سے پہنچ جائیں گے. پھر کیا ہوگا, آہستہ آہستہ امام کی لشکر بننا شروع ہوگا. ہر طرف سے جو نا وہ لشکر آنا شروع ہوگا. خاص طور سے 2 جگہ سے لشکر آئے گا. ایک کہتے ہیں لشکر خراسانی یعنی ایران سے آئے گا, اور ایک لشکر یمانی یعنی یمن سے. یہ 2 لشکر خاص جو نا وہ امام علیہ السلام کی مدد و نصرت کے لیے وہاں سے نکلیں گے. اور پھر امام علیہ السلام کی ایک باقاعدہ جہاد ہوگا جس میں بہت سارے لوگ اس میں خداوند عالم کی مدد و نصرت بھی آئے گی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ایک عظیم جہاد ہوگا جس میں چن چن کے دنیا سے ایک ایک ظالم کا خاتمہ کریں گے, ایک ایک ظالم کا خاتمہ کیا جائے گا. ٹھیک ہے, اور ایک عالمی اسلامی حکومت قائم ہوگی. پھر کیا ہوگا, پوری دنیا پہ امام زمانہ کی حکومت ہوگی, اسلامی حکومت ہوگی پوری دنیا. یہ پھر جو ہے نا وہ عیسائیوں کی حکومت نہیں رہے گی, کسی ظالم اسلامی حکومت نہیں رہے گی جیسے سعودیہ کی حکومت ہے, یہ نہیں رہے گی. آج جو ہے نا وہ فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے, آج کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے, یہ ظالم حکومتیں نہیں رہیں گی. یہ انڈیا کی حکومت نہیں رہے گی. کس کی حکومت ہوگی؟ امام زمانہ کی. اور پوری دنیا میں امام علیہ السلام کے گورنر ہوں گے, پوری دنیا میں امام علیہ السلام کے گورنر ہوں گے جو حکومت چلا رہے ہوں گے. اس حکومت میں ہر طرف ترقی اور خوشحالی ہوگی, اور کسی پر زیادہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. ہم نے پہلے ہی پڑھا تھا کہ ظلم انسان جو نادانی کی بنیاد پہ کرتا ہے, انسان کسی خوف لالچ کی بنیاد پہ کرتا ہے, تو خوف لالچ اس وقت ہوگا نہیں, بلکہ کہتے ہیں کہ اس وقت اتنا جو نا وہ اتنا عدل و انصاف ہو جائے گا کہ اتنا ترقی اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ لوگ اپنے پیسے خمس و زکوٰۃ لے کے گھوم رہے ہوں گے, کوئی لینے والا نہیں ہوگا. کوئی اپنا خیرات لے کے گھوم رہا ہوگا کہ کوئی لینے والا مل جائے, کوئی لینے والا نہیں ملے گا. اتنے لوگ ترقی اور خوشحالی ہو جائیں گے. یہ نہیں ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم جب پرانے زمانے میں چلے جائیں گے, تلواریں آ جائیں گی, گھوڑے آ جائیں گے, ہم گھوڑوں پہ بیٹھ کے سفر کیا کریں گے. نہیں, جتنی ترقی ہو چکی ہے اس سے اور زیادہ ترقی ہوگی. جتنا ظلم اب ہو رہا ہے یہ ظلم ختم ہو جائے گا, اور ترقی بہت زیادہ ہوگی, اور سب لوگ خوشحال ہوں گے. کوئی بھی جو ہے نا وہ آپ کو بہت تنگ دست نہیں ملے گا کہ جس کو کھانے کو نہیں ہو. جیسے آج کل ہوتا ہے کہ لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہوتا. ہمیں چاہیے کہ امام علیہ السلام کے ظہور کا انتظار کریں. اس طرح کریں کہ جس طرح ایک سپاہی اپنے سپاہ سالار کے حکم کا انتظار کرتا ہے. آپ نے کبھی کسی سپاہی کو دیکھا ہے؟ یا کوشش کیجیے گا, وہ سپاہی انتظار کر رہا ہوتا ہے. یا آپ اگر کبھی فوج کو دیکھیں گے تو فوج کا جو کمانڈر ہوگا نا, جو حکم دے گا وہ سپاہی انتظار کر رہا ہوگا. پھر وہ سوچے گا نہیں کہ مجھ پر کیا گزرے گی, وہ کر گزرے گا. ہمیں انتظار کرنا چاہیے. ہمیں ایسا انتظار کرنا چاہیے کہ اپنے زمانے کے امام کی نصرت, ان کی مدد, ان کا سپاہی بننے کے لیے ہر وقت تیار رہیں. یعنی ہم کوئی ایسا کام نہ کر رہا ہوں گا جس کی وجہ سے مثال کے طور پر ہم لوگ اس وقت کلاس لے رہے ہیں, تھوڑی دیر بعد کلاس ختم ہو جائے گی, ہم بہت ساری ایکٹیویٹیز کر رہے ہوں گے. ہم ایسا نہیں ہو کہ امام علیہ السلام کسی وقت بھی آ سکتے ہیں نا, تو ایسا نہ ہو کہ امام علیہ السلام آئے اور ہم کوئی ایسا کام کر رہے ہوں کہ جو امام کو ناپسند ہو. ٹھیک ہے, یا اپنے گھر میں ہر وہ چیز مہیا رکھنی ہے جو امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج ہو, جس کو دیکھ کے خوش ہوں, اور جو چیز جس کو دیکھ کے امام علیہ السلام ناراض ہوں گے آپ اس کو گھر میں نہ رکھیں. ٹھیک ہے, اپنے پاس نہ رکھیں کہ اس سے میرے زمانے کا امام ناراض ہوگا. ہر کوئی, ہم میں سے ہر کوئی چاہے گا کہ جب امام علیہ السلام تشریف لائیں تو اس کے گھر میں اس کے مہمان بنے. تو بس ہمیں اگر جو ہے نا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے امام ہمارے مہمان بنے, تو ہمیں اپنے گھر کو اس قابل بنانا پڑے گا کہ امام آ سکیں. ایسا نہ ہو امام کہیں تمہارے گھر میں یہ گناہ کی چیزیں موجود ہیں, یا تمہارے گھر میں یہ غلط کام ہوتا ہے, تو میں کیسے تمہارے گھر میں آؤں. ہمیں ہر وقت اپنے گھر کو امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج ہو کے تیار رکھنا ہے, اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے کہ امام جس وقت تشریف لائیں ہم اس وقت مکمل طور سے آمادہ ہوں کہ امام علیہ السلام کا ساتھ دیں گے, اور ان کی راہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ
پیش کریں گے. ہمیں ہر وقت اس کے لیے ذہنی طور سے تیار رہنا چاہیے. اس زمانے میں اپنے آپ کو ہر طرح کی برائی سے پاک اور جہاد کے لیے تیار رکھیں. میں نے پہلے بتایا کہ ہر طرح کی برائیوں سے پاک رکھیں. کوئی بھی کام ایسا نہ کریں کہ امام علیہ السلام ہمارے وجہ سے پریشان ہو. امام کو دیکھیں, کربلا کا واقعہ ہم سن کے روتے ہیں نا, امام دیکھتے ہیں. جب امام علیہ السلام دیکھتے ہوں گے کہ امام حسین علیہ السلام کو اس طرح ذبح کیا جا رہا ہے, حضرت علی اصغر کو جس طرح تیر مارا جا رہا ہے, مولا عباس کے شان قلم ہو رہے ہیں, خیموں کو آگ لگائی جا رہی ہے, پردے چھینے جا رہے ہیں, ہم صرف سن کے روتے ہیں, امام دیکھتے ہیں. تو امام پر سوچیں کیا گزرتی ہوگی. تو امام علیہ السلام ویسے بہت دکھی ہیں. اگر ہمارے اعمال نے امام علیہ السلام کو دکھی کر دیا مزید, تو پھر فائدہ کیا. ہمیں کم از کم, ہم امام کے چاہنے والے, ہم تو امام کو دکھ نہ دیں. دیگر لوگ امام علیہ السلام کو دکھ دیں گے تو ٹھیک ہے, وہ ان کا جو نا دکھ دینا ٹھیک ہے, وہ دکھ دے سکتے ہیں, لیکن ہمیں کم از کم امام علیہ السلام کو دکھ نہیں دینا چاہیے. کیونکہ امام علیہ السلام کے سپاہی صرف وہی لوگ ہوں گے جو نیک, پرہیزگار اور مجاہد ہوں گے. دیکھیں, امام علیہ السلام کے سپاہی ہم سب بننا چاہتے ہیں, ہم سب بننا چاہتے ہیں, لیکن اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ کون لوگ ہوں گے کہ جو نیک ہوں گے, ٹھیک ہے, جو صالح ہوں گے, جو گناہوں سے پرہیز کرتے ہوں گے. دیکھیں کتنے شیعہ ہیں امام کے, آپ ذرا کیلکولیٹ کریں کتنے شیعہ ہیں. اس وقت جو امام علیہ السلام کے کمانڈرز ہوں گے, جو امام علیہ السلام کو پوری آ کے حکومت کو ایک دم آ کے امام کا ساتھ دیں گے, سب سے پہلے امام تک پہنچیں گے, وہ 313 افراد ہوں گے. کیا وہ 313 صرف مجتہدین ہوں گے, فقہا ہوں گے؟ نہیں. دیکھیں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. عراق میں ایک مسجد سہلہ ہے, وہاں پر کہتے ہیں کہ اگر 40 بدھ تک 40 ویڈنسڈے تک, ٹھیک ہے, ہر ویڈنسڈے کو ایک کاؤنٹ ہوگا, پھر اگلا آیا, سیکنڈ, پھر تھرڈ, 40 ویڈنسڈے تک ایک خاص اعمال ہیں وہ کریں تو امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ کی زیارت ہوتی ہے. ایک صاحب تھے, انہوں نے جو ہے نا وہ زیارت, وہ جو ہے یہ عمل کیا, یعنی 40 بدھ بہت زیادہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, 40 بدھ ہونے میں تقریباً آپ کے 10 مہینے لگتے ہیں, ٹھیک ہے, 10 مہینے تقریباً لگتے ہیں, تو 9 سے 10 مہینے. تو اتنے عرصے تک جو نا وہ آپ وہیں پہ رہنا ہوتا ہے, عبادت کرنی ہوتی ہے, آپ نے خاص عمل کرنا ہوتا ہے, اور کوئی بدھ مس نہ ہو, کسی بھی وجہ سے کوئی بدھ مس نہ ہو. تو ایک صاحب نے, انہوں نے یہ جو ہے نا عمل کیا 40 بدھ تک. 40 بدھ ان کے پورے ہو گئے, ان کو امام کی ولادت, امام کی جو ہے نا زیارت نصیب نہیں ہو رہی ہے. وہ پریشان بھی تھے, اور پریشانی کا عالم, اچانک ان کو محسوس ہوا کہ آواز آ رہی ہے کہ جاؤ, اگر تم چاہتے ہو امام کی زیارت کرنا تو فلاں بازار میں ایک موچی ہے, اس کے پاس چلے جاؤ, ایک تالا چابی والا ہے, اس کے پاس چلے جاؤ. یہ ایک دم جو ہے نا وہ تھوڑا سا ہوش میں آتے ہیں اور بھاگنا شروع کرتے ہیں, بھاگتے ہیں اور جاتے ہیں, وہ جو ہے نا بازار میں جاتے ہیں, بازار میں تالا چابی والے کو جا کے ڈھونڈتے ہوئے اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں. اب جیسے ہی پہنچتے ہیں اس کے پاس, دیکھتے ہیں وہاں پر امام موجود ہیں. امام اس کو اشارہ کرتے ہیں خاموشی سے, خاموش رہو اور اس کو دیکھو. اب کیا ہوتا ہے کہ ایسے میں خاتون آتی ہے, ٹھیک ہے, خاتون آتی ہے, وہ کہتی ہے کہ یہ میں اپنا جو نا تالا بیچنا چاہتی ہوں, یہ میں تالا مجھ سے خریدو گے؟ وہ تالا دیکھتے ہیں, اور دیکھنے کے بعد اس کو کہتے ہیں کہ ہاں بی بی میں اس کو خریدوں گا, اور 7 درہم کا خریدوں گا, اور تم اجازت دو گی کہ میں 7 درہم کا خریدوں گا اور 8 درہم کا اس کو بیچوں گا, یعنی صرف اپنا منافع کتنا ہے, 1 درہم. میں 7 درہم کا خریدوں گا اور 8 درہم کا اس کو بیچوں گا, اگر تم اجازت دو گی تو وہ خاتون حیران ہو جاتی ہے. خاتون کہتی ہے کہ میں پورا بازار دیکھ کے آئی ہوں, اور پورے بازار میں ہر جگہ پر کوئی اس کے 2 اور 3 درہم سے زیادہ نہیں دے رہا, تم اتنے درہم کیوں دے رہے ہو؟ اس نے کہا بی بی اگر آپ کو خریدنا ہے نا تو آپ خرید لیں, آپ کو اگر بیچنا ہے تو بیچیں, کیونکہ میں اس کی قیمت میں آپ کو 2-3 درہم کیوں دوں, اس کی قیمت ہی 7 درہم ہے. امام علیہ السلام پھر اس شخص کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ اگر یہ تم 40 بدھ عمل نہ بھی کرو نا, اس جیسے بن جاؤ, ہم تمہارے پاس خود آئیں گے. دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں, ہم چاہتے ہیں جب ہم کاروبار کرتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ سب سے زیادہ فائدہ ہمارا ہو جائے, ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں, ہم چاہے دوسرے کا چاہے نقصان کر دیں لیکن اپنا فائدہ اٹھائیں. بازار میں سب لوگ کیا کر رہے تھے, وہ 2-3 درہم لیتے اور 8 درہم کا بیچتے. کتنا فائدہ ہوتا, نقصان کس کا ہوتا تھا, اس خاتون کا, اس غریب خاتون کا جو اپنا تالا بیچنے آئی تھی. جو تالا بیچنے آئے گی وہ کوئی بہت زیادہ امیر تو نہیں ہوگی, بہت غریب کوئی خاتون ہوگی جو تالا بیچنے کے لیے مجبوری میں آئی تھی. تو بیچ کے ممکن ہے کہ اس کو اپنے روزی روزگار کا انتظام کرنا ہو, اپنی روٹی کا انتظام کرنا ہو. تو ہم بھی کوشش, اگر اس بازار میں ہم ہوتے شاید ہم بھی 2-3 درہم کا چاہتے,
ہم زیادہ شاید 4 درہم دے دیتے, لیکن امام علیہ السلام کے چاہنے والے کیسے ہوتے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ 7 درہم کا میں خریدوں گا اور 8 درہم کا اس کو بیچوں گا اگر تم اجازت دو گی. تو امام علیہ السلام کے چاہنے والے صرف مجتہدین فقہ نہیں ہوں گے, البتہ ان کی بڑی تعداد ہوگی, کیونکہ امام علیہ السلام نے ہمیں ان کے حوالے کیا ہے, ٹھیک ہے, ان کے حوالے کیا ہے, دین کے احکام سیکھنے کے لیے ان سے رجوع کرنے کو کہا ہے, ٹھیک ہے, وہ ان کا مقام بہت بلند ہے. لیکن ہم جو بھی اپنی فیلڈ میں ماہر ہے وہ امام علیہ السلام کے ساتھ ہو سکتا ہے, امام علیہ السلام کے ساتھ ہو سکتا ہے. بس ہمیں امام علیہ السلام کے ساتھ دینے کی ہر وقت تیاری کرنی چاہیے, ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے کہ کسی وقت بھی امام علیہ السلام تشریف لائیں تو ہم فوراً امام علیہ السلام کے ساتھ چلے جائیں, بلکہ ہم ان 313 افراد میں سے ہوں جو امام علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب ہوں گے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم امام علیہ السلام کے ان 313 افراد میں ہوں. اس کے لیے ضروری کیا ہے, اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنا کردار ایسا بنائیں, ہم اپنے افکار ایسے بنائیں.